اب آ جائے الف لام میم، بولو الف، یہ حروف مقطعات، یہ 6 سورتوں کے ابتدا میں اس طریقے پر آیا ہے، سمجھے؟ لیکن پھر کہیں اضافہ، الف لام میم الف لام میم الف لام میم را الف لام میم صاد، کہیں صاد اور کہیں را کا اضافہ کر دیا۔ تو اس اعتبار سے پھر 6 سورتوں کی ابتدا میں گئے الف لام میم، لیکن الف لام میم صاد کا اضافہ ہو گیا، الف لام میم را کا اضافہ ہو گیا، سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھو مولانا، پہلی بات یہ حروف مقطعات، قطع علم اللہ امن سوى اللہ، بولو قطع علمها امن هو سوى اللہ، اللہ کے ماں سوا سے ان کے علم کو کاٹ دیا گیا ہے۔ قطع اللہ علمها امن سوا ہو، اپنے ماں سوا سے اللہ نے ان کے علم کو کاٹا ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں، اس لیے حروف مقطع ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے۔ قطع و قطع علمها امن سوا ہو، اپنے ماں سوا سے، سمجھے؟ سوائے اللہ کے کسی کو بھی معلوم نہیں۔ دوسرا یہ قطع اللہ علمها، استاثر اللہ ورسولہ بعلمها، اللہ اور نبی ان کے علم میں متفرد ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ مفسرین کی دوسری رائے، صوفیہ مفسرین، کہ محمد رسول اللہ بھی جانتا ہے لیکن نبی نے بتایا نہیں امت کو، ہر چیز امت کو بتانے کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزست، بولو میان عاشق و معشوق رمزست، کراماً کاتبین را ہم خبر نیست۔ زید نام ہے، میں اور آپ ہم دونوں کے دونوں باہر ہم نے مشورہ کر لیا کہ ادھر ہم اس سبق میں بیٹھیں گے اور جب تھوڑا سا تھک جائیں گے تو میں نکل جاؤں گا اور میں آپ کو زبان سے کہہ دوں آ جاؤ یار چائے پیتے ہیں، تو پھر تو لوگ ناراض ہو جائیں گے باقی ساتھی، لہذا میں آپ کو اشارتاً بتا دوں گا، ادھر خیال کر لینا، سمجھے؟ اشارتاً بتا دوں گا، سمجھے؟ کیا سمجھ میں آیا سمجھ میں؟ اب ہم نے آپس میں کوڈ مقرر کیا ہے، جیسے کہ بعض سفیر آئیں گے آپ کے پاس، کہیں گے ہمیں تصدیق لکھ کر کے دے دو، آپ سیٹ سے پہلے متعین کر دیں کہ میں آپ کو خط لکھوں گا، سفیر لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، میں آپ کو خط لکھوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمجھ شریف میں ہے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد تصدیق لکھوں گا۔ اگر برکاتہ کے اوپر میں نے ایسے گول سا کھینچا ہاں کی طرح ایک اور، تو پھر یہ بندہ میرا مخلص ہوگا، اس کو چندہ دے دینا، ورنہ میں لکھوں گا اللہ کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرنا، لیکن برکاتہ کے اوپر میں نے لکیر نہیں کھینچی، نہیں دینا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو وہ صرف مجھے اور سیٹ کو معلوم ہے، باقی سفیر کہ یار اس نے تو بہت کچھ لکھا لیکن یہ کہ اللہ کو بلا کسی میں ظالم سیٹ وغیرہ تھے اس نے نہیں دیا۔ اب سمجھ میں آیا سمجھ میں؟ تو ایک یہ کہ صرف اللہ ان کو جانتا ہے، قطع اللہ علمہا امن سوا ہو، اور دوسرا یہ کہ استاثر اللہ و رسولہ، تفرد اللہ و رسولہ بعلمہا، اللہ رسول اس کو جانتے ہیں، باقی رسول نے ہر چیز بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، میرا رسول آگے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے بہت سے اوصاف تم چھپاتے ہو، نبی اس کو بیان کرتا ہے، اور ویعفو عن کثیر اے یترک کثیرا، اور بہت سی باتوں کو میرا نبی بیان نہیں کرتا، نبی ان کو بیان نہیں کرتا جس میں تمہاری رسوائی ہے، اگر بیان کرے گا نا تو تمہاری رسوائی، اور میرا نبی تمہاری رسوائی کرنا چاہتا بھی نہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ 2 قسم کے علم ہے ہمارے پاس، ایک علم ہے فبسستہ، اما احدما فبسستہ، ایک علم ہم نے بیان کر دیا، واما الآخر، اگر فلو بسستہ،
اگر دوسرے کو میں بیان کر دوں تو لقطع ھذا البلعوم، لقطع ھذا البلعوم اشارہ کر دے، بلعوم اے مجرى الطعام ہے، یہاں سے جہاں سے کھانا جاتا ہے، اگر دوسرے کو میں بیان کر دوں تو میرے گلے کو لوگ کاٹیں گے، میں بیان نہیں کرتا دوسرے کو، دوسرے کو ہم بیان نہیں کرتے، ہر چیز بیان کرنے کی تھوڑی ہوتی ہے ملنگو، اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا؟ ہاں مولانا، کس پر بات چلی؟ حروف مقطعات قطع اللہ علما امن سوا، سمجھے؟ دوسری صورت یہ ہے مقطعات قطعت اما قبلہا و اما بعدہا، ما قبل اور ما بعد سے کٹے ہوئی، سمجھتا ہے؟ ما قبل ما بعد سے کٹے ہوئی۔ تیسرا یہ ہے کہ قطعت عن الکلمات، کلمات سے کاٹے گئے، قطعت عن الکلمات یہ حروف کلمات سے، الف اللہ سے کاٹا گیا ہے، اللہ کی طرف اشارہ ہے، پورے کلمہ لفظ اللہ سے الف، اور لام لطیف، میم مجید، اللہ کے صفات ثلاثہ، بولو ارے اللہ کے صفات ثلاثہ کیا؟ الف اللہ سے، اور لام لطیف سے، میم مجید سے، سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں نحت، نحت کا معنی کاٹنا تراشنا، کاٹنا اور تراشنا، وہ اس طرح ہوتا ہے مولانا۔ نحت کے بعد اصل آپ کو بتاؤں، یہ بہت زبردست چیز ہے، اس کو یاد کر لینا۔ نحت کہتے ہیں ترکیب کلمتن من کلمتین او اکثر، کہ ایک کلمہ یا ایک حرف کو، سمجھے، کئی کلمات سے کاٹ کر کے ترکیب، جیسے کہ ہم کہتے ہیں استرجع، اس کا معنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اس نے، سمجھتے ہیں؟ حوقل زید، حوقل زید کا معنی لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا، حوقل زید لا حول ولا قوة، بسمل زید، زید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، فضلقت الکلام، فذالک فذالک فذالک، یہ سب کا نتیجہ یہ ہے۔ تو الف اللہ سے، لام لطیف سے، میم مجید سے، سمجھتا ہے؟ یا الف اللہ، لام جبریل، میم محمد، الف اللہ، لام جبریل، اللہ کی ابتدائی، جبریل کا آخر اور محمد کا اول، میم، الف اللہ، لام جبریل، میم محمد۔ نزل الکلام من اللہ بواسطۃ جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نزل القرآن من اللہ بواسطۃ جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اول میں ہے، محمد آخر میں ہے، بدایت اللہ ہے نزول کا، اور نہایت امت محمدیہ، محمد رسول اللہ اور امت محمدیہ، جبریل تو صرف درمیان میں واسطہ ہے، جیسا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ایک واسطہ ہے، اب تک میری آواز کو پہنچا دیتا ہے، آپ کا استاد لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، میں ہوں، سمجھتا ہے؟ یہ درمیان میں ایک قسم کا واسطہ ہے، اس لیے محمد رسول اللہ کا استاد جبریل نہیں ہے، جبریل واسطہ ہے، محمد کا اصل استاد اللہ پاک کی ذات ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان سے محمد رسول اللہ مراد ہے، اس لیے جبریل میرے پیارے کا استاد نہیں ہے، اس کی حیثیت یہ لاؤڈ اسپیکر کی۔ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے، کیا یاد کرو گے؟ اڑے آئے سمجھ میں؟ تو حروف مقطعات قطع اللہ علمہا امن سواہ، تفرد اللہ ورسولہ بعلمہما، سمجھے؟ بخلاف غیرہما، برخلاف غیر، دوسروں کو معلوم نہیں، سمجھتا ہے؟ تیسرا میں نے عرض کیا کہ حروف قطعت اما قبلہا و اما بعدہا، سمجھتا ہے؟
اور پھر میں نے عرض کیا کہ یہ نحت کا مسئلہ ہے کہ پورے کبھی ایک کلمہ سے ایک حرف کو کاٹ دیں اور کبھی 2-3 کلمات میں سے ایک کلمہ نحت کر کے بسملہ پورے بسم اللہ الرحمن کا خلاصہ ہو گیا، سمجھے؟ اور حوقل لا حول ولا، اور ہے اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، فضل کا ذالک ذالک ذالک، ان سب کا یہ اس کو کہتے ہیں نحت۔ اب میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ اور لطیف اور مجید، اللہ اور جبریل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا ملنگو؟ یہ اسی طرح آئیں گے۔ یہ بھی متشابہات میں سے ہیں، حروف مقطعات، اللہ ہی ان کے معنی کو جانتا، باقی کوئی نہیں جانتا، سمجھے ملو؟ پھر یہ الف لام میم الف لام میم، لیکن جہاں الف لام میم صاد آ گیا تو آگے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، نبی کے سینے کے لیے اللہ نے الف لام میم کے ساتھ صاد لگا دیا۔ بولو سخوڑ بچے، یہ الف لام ہے نا، اس طرح آئے گا، لیکن الف لام میم اس کے ساتھ کیا لگا؟ صاد، چونکہ آگے آ رہا میرے نبی کے سینے کا ذکر آ رہا ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس صاد کو یہاں پہ لگا دیا۔ یا صافی القلب، اے صاف دل والا آدمی، لا یکن فی صدرک حرج، تیرے سینے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن ہم نے نہیں اتارا، بلکہ جہاں جتنا جو بن سکے اتنے تبلیغ کرو، سمجھتا ہے؟ اور پھر کہیں اسی الف لام میم کے الف لام کے ساتھ لگا الف لام میم را، اس کے بعد فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، ہاں ملنگو، ادھر صاد لگا دیا فی صدرک اور ادھر را لگا دیا الف لام میم را، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ اڑے سمجھ میں آتا نہیں آتا؟ جانے دا پتریاں شمبو بروزن بمبو، مسئلہ مشکل تو نہیں ہے، مشکل نہیں ہے نا؟ اب آپ کی مرضی ہے میرے بھائی جان، آپ ترکیب کرو اس کی، حاضی الف لام، حاضی مبتدا الف لام اس کے لیے خبر، سمجھے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ الف لام میم لا محل لها من الاعراب، کوئی اعراب اس کے لیے نہیں ہے، زید عمر بکر خالد ولید عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیم داد کریم داد عطاوند فتحوند زلیخہ زلیخہ، یہ بس اس طرح تعداد میں، ان کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی، لا محل لها من الاعراب، سمجھتا ہے؟ اور الف لام میم حاضی، اب حاضی خبر نکال دیں، اور اقرا الف لام میم تو اس وقت یہ محلن منصوب بنے گا، اللہ کا بھلا کرے مفعول بھی بنے گا، اور ایک یہ ہے کہ الف لام میم محلن مجرور ہے، یہ فرماتے اقسم بالف لام میم، یہ قسم کے حروف ہے، اللہ ہی جانتا ہے،